دوسرے صحابی کو مسجد سے نکالا ہو صرف رفع الیدین کرنے پہ، ٹائم قیامت تک جے لے کے آؤ جواب. تو بعض اعتبار سے بات کی تھی اور میں نے پورا اس کو ایکسپلین کیا. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی میرے اسٹوڈنٹس کے والدین، اس میں میں نے بتایا کہ یار یہ کیسے والدین ہیں، صحابہ کے والدین تو کافر تھے تو صبر آ جاتا تھا ان کو، ہمارے والدین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور اس سے بڑی بات ہم انہیں مسلمان سمجھ کے دعوت دے رہے ہیں. بالکل الٹ ہے. اس طرح کی آزمائش اگر کسی پہ آئی ہے نا، ٹائم قیامت تک جے لے کے آؤ. میں نے جزیات میں بات کی تھی. دوسری طرف تو تبلیغی جماعت والے خود بیان کرتے ہیں ترمذی سے، وہ روایت ہمارے نزدیک تو وہ کمزور ہے، شیخ البانی اسے حسن درجے کی سمجھتے ہیں کہ اے صحابہ اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو، ایک کو چھوڑ دو گے تم ناکام ہو جاؤ گے، اور بعد میں آنے والے 9 چھوڑ دیں گے، ایک پہ عمل کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت نہیں تبلیغی جماعت کو خیال آیا کہ یہ کیا صحابہ 9 پہ عمل کر کے ایک کو چھوڑ دیں وہ تباہ ہو جائیں اور ہم ایک پہ عمل کریں تو ہم تو پھر صحابہ کو پیچھے چھوڑ گئے. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ ہمارا ہوگا نا، ہم آپ پر ایمان لے کے آئے، آپ کے ساتھ جہاد کیا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھنے والے بھی نہیں ہوں گے تب بھی مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. ٹائم قیامت تک جو جواب دو اس حدیث دا تلاؤ فتوا کس تے؟ نبی الاسلام پہ لگے گا فتوا. آپ خود کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ. ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر ثابت قدم رہا تو اسے آج کے دور کے میرے صحابہ کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اکیلے بندے کو. تسی ایک نو لے کے بیٹھے سو. ہم کہتے ہیں آج جو رفع الیدین کر رہے ہیں نا ان لوگوں کی مساجد میں جا کے اونچی آمین کہہ رہا ہے، اس سے 50 صحابہ کی آمین کے برابر ثواب ملتا ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، کھولیں. سرکار آپ کے جاہل ماں باپ کو اور ان کے جاہل آباء و اجداد کو اگر کسی نے حدیثیں نہیں بتائی تو ہم پہ کیوں غصہ نکال رہے ہیں؟ یہ غریب تو بدتمیز ہاں اور سیتے کدے نہیں سنیا. او ماما تو کدے قرآن پڑھیا کدے بخاری پڑھی؟ جب تو پڑھی نہیں تو کہ تو سننا سی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. صحیح بخاری 2812 جب تو نے پڑھی نہیں، تیرے باپ داداؤں نے نہیں پڑھی، تیرے باباؤں نے نہیں پڑھی، تو تو نے کہاں سے پڑھنی تھی؟ اس طرح فخر سے بات کرتے ہیں گویا بس سارا علم اسی حاصل کر لے. میں تو کدے نہیں سنیا. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. تو یہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی. اس طرح کئی حدیث ہیں، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد میں ہے، مشکات میں ایک تیسری جلد میں پورا چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں. اس میں یہ ساری حدیثیں ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت، جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئے اسے 7 دفعہ بشارت، ایک روایت میں ہے اسے 2 دفعہ بشارت. اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. یہ صحیح مسلم میں یہ والی حدیث. اور وہ تمنا کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد جان مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے. نبی علیہ السلام نے تابعین اور بعد کے مسلمانوں کے لیے کہا کہ وہ زیادہ اشکان رسول ہوں گے. یہاں بات ہو رہی جزیات میں، کلی فضیلت صحابہ کی ہے. سرکار صحابہ کو کون جانتا تھا؟ ہمارے دنیا میں یوٹیوب میں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری کون ہے؟ بتائیں. ہم نے آگے تعارف کروایا نا. آپ کو پتا تھا کہ عمار ابن یاسر کون ہے؟ صرف نام ہی سنا ہوا تھا نا. ان کی قربانیوں کا ذکر پتا تھا آپ کو. ابو عبیدہ ابن جرح کی کیا قربانی ہے، خالد ابن ولید نے کیا کیا ہے، قاسیہ یرموک کے نام آپ کے آباء و اجداد نے بھی سنے ہوئے تھے. ہمیں آپ آ کے بتائیں گے؟ ہم نے تو صحابہ کا تعارف کروایا. تو میں کیا یہ کہوں گا کہ میری اور میرے اسٹوڈنٹس کے اوپر آنے والی تکلیفیں عمار ابن یاسر سے اور مولا علی سے زیادہ ہیں یا حسن و حسین سے زیادہ ہیں؟ ہم نے جزیات میں بات کی تھی اور یہ بات درست ہے. جزیات میں کسی ایک شخص کو دوسرے پہ فضیلت ہو سکتی ہے. میں نے کتنی حدیثیں بتا دی. نبی علیہ السلام کیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، اور اللہ نے یہ معجزہ کہا ہے، یہ فضیلت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو محمد رسول اللہ پہ حاصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کلی فضیلت نبی علیہ السلام کی ہے. اس پہ جھگڑا کریں گے آپ؟ تو اس طریقے سے. اچھا، اور پھر میں نے وہ بات کیا کی تھی کہ ہم پہ جو مشکل وقت آیا ہے
تو سرکار آپ تو خود کہتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ کس کا؟ نبی علیہ السلام کا، بخاری مسلم حدیث ہے. اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین. کام تھلے جدوں آنا جا رہا ہے تو برا وقت ہی آ رہا ہے نا. تو جب ہم یہ کہیں کہ ہم پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہے اس اعتبار سے، تو ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین حضور کا زمانہ تھا، جو زمانہ دور ہوا مشکل وقت آتا گیا مسلمانوں کے اوپر. یہ تو آپ خود بھی مان رہے ہیں. اور کتنی باتیں کریں. تو آپ ذرا باتیں غور سے سنا کریں. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات آپ صرف، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے مخالفین کو ضرور سنیں، ہم نے کبھی نہیں کہا نہ سنیں. اس کے بعد ہماری بات بھی تو سنیں نا. سرکار ہمارے اسٹوڈنٹ صرف ایک وی لاگ بنانے کے لیے کہ علی بھائی سے ہمیں اختلاف ہے اس مسئلے میں، رکو ذرا، ہماری بھی عرض سنو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ لقمہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں گے جملہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے نبی اور صحابہ سے زیادہ مصیبت آئی ہے. یہ میں نے کہاں یہ جملہ بولا ہے؟ تو اور یہ مخالفین سے سنتے ہیں. ان کو ضرور سنیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ سارے فراڈی ہیں. لیکن اس کے بعد ہماری بات بھی سنیں. اور یہ جو آپ کو کلپ بھیجتے ہیں نا، وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ، اس ویڈیو میں نے کہا تھا کہ جو بھی آپ کو کلپ بھیجے نا، اسے کہیں گے واقعی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بڑا خبیث آدمی جس نے یہ بات کی ہے، بس صرف ایک کام کرو کہ یہ پوری ویڈیو مجھے بھیج دو تاکہ میں دیکھوں آگے پیچھے اس نے کوئی اور بات نہ کی ہو. ٹائم قیامت تک دینا جائے تو اس کو پتا چلے گا اس کو بھی کہیں سے آئی ہوگی. ان کو یار شرم کر، تو آڈے بابیاں دے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ دکھا بھی دئیے تے نہیں مندے ہو. اور یہاں 5 سیکنڈ کا کلپ، 3 سیکنڈ کا کلپ. یار دنیا میں آج تک ایسا ہوا تھا کہ اتنے چھوٹے کلپ؟ یہ ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم نے کبھی کسی کا چھوٹا کلپ نہیں کاٹا اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں نہیں ڈالا. اور ہمارے مخالفین کے پاس دلائل ختم ہو گئے اور وہ اس قسم کے کلپ کاٹ رہے ہیں. اب یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. تو اس طرح تو ہوئی نہیں تھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا میرے سچ پیپر میں کہا کہ ساری احادیث صحیح ہیں جبکہ مسند احمد کی ایک حدیث ضعیف ہے. اب وہ حدیث لکھی کو نہیں ہے نا، کون سی والی حدیث ہے؟ ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی بھی ہوگی جس کے ساتھ تحکیم نہیں لگی ہوگی دور حاضر کے بڑے بڑے ائمہ کی. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو، دوسرے کے نزدیک صحیح ہو. یہ نہیں ہوگا سارے اسے ضعیف کہیں. مثلا یہ جو حدیث ہے ترمذی کی، اس کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے سامنے لا کے رکھا گیا کوفے کے محل میں، تو ایک بہت بڑا سانپ اژدہا آیا جو اس کے نتھروں میں داخل ہو کے منہ سے نکلا، پھر منہ سے داخل ہو کے نتھروں سے نکلا اس کے کٹے ہوئے سر سے. یہ وہی خبیث تھا نا، یہ اسی کا سر تھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس نے سیدنا حسین کے سر کے اوپر چھڑی ماری تھی. 3748 صحیح بخاری میں. تو دنیا میں اس کو یہ سزا ملی. اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. شیخ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، ہم نے 5B میں ڈالی ہوئی ہے. شیخ زبیر صاحب اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں آمش کی تدلیس ہے. آمش کی تدلیس کا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری وہ روایت ضعیف ہی ہوگی، ہو سکتا ہے کہیں اور جگہ سما کی تصریح ہو. شیخ زبیر صاحب کو چونکہ سما کی تصریح نہیں ملی وہ اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن البانی صاحب اور خود امام ترمذی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. میں نے اسے اپنے پمفلٹ میں ڈال کے یہ نہیں لکھا کہ قال شیخ زبیلی صحیح اسنادہ صحیح، میں نے لکھا ہے قال امام ترمذی اسنادہ صحیح، قال شیخ البانی اسنادہ صحیح. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں اس کو نکال دیں تو جو لوگ شیخ البانی اور امام ترمذی کی تحکیم کو ماننے والے ہیں وہ تو کہیں گے کیوں نکالی ہے، مجھے کیوں نکالا؟ نہیں کہیں گے. اس لیے ہم نے سارا نالج ایک جگہ جمع کیا تاکہ کوئی فتویٰ نہ لگا سکے. اس طرح ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے. میرے سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. اس حدیث کو زبیر لزئی صاحب صحیح کہتے ہیں اور یہ فٹن بھی بیٹھتی ہے. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت میں تلاش کرو، اور یہ حدیث امام بخاری نے ازواج مطہرات کے چیپٹر میں نہیں لی ہے، حسن و حسین کے چیپٹر میں لی ہے.
ناصبیوں کا رد کرنے کے لیے کہ یہاں میں اہل البیت سے مراد اگرچہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن یہ جو حضرت ابو بکر کہہ رہے تھے نا کہ حضور کی محبت، حضور کے قریب